یہ جہنم کتنی گہری ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ سمیع وجبتن، اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی. اللہ کے نبی نے پوچھا تدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ یہ جو دھماکے کی آواز آئی ہے تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی ہم کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے، اور یہ پتھر 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا. 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا، آج یہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے. یعنی اتنی گہری ہے یہ جہنم کہ 70 سال میں کوئی چیز ڈالی جائے تو 70 سال میں جہنم کی تہ تک پہنچتی ہے. اللہ اکبر. یہ جہنم کی گہرائی ہے. دنیا میں ہم لباس کے بڑے شوقین ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، ہر آدمی اپنی طاقت کے حساب سے اچھا کپڑا پہنتا ہے. اب تو لوگ برانڈ چلتا ہے، لوگ برانڈ والا کپڑا لیتے ہیں، اس برانڈ کا چلے گا، برانڈ بکتا ہے، ریمنڈ کا ہی پہنیں گے ہم لینن کا ہی کرتا پہنیں گے، ہے نا، برانڈ چلتا ہے. جہنم کا بھی ایک برانڈ ہوگا، جہنم کے اندر بھی ایک کپڑا ملے گا. کیسا کپڑا ہوگا؟ ترل مجرمین یومئذ ترل مجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد. اللہ فرماتا ہے کہ جو مجرم ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کے بدن پر کپڑے ہوں گے، لیکن وہ کپڑے لینن کے نہیں ہوں گے، وہ ریمنڈ کے نہیں ہوں گے، وہ کاٹن کے نہیں ہوں گے، وہ اونی کپڑے نہیں ہوں گے. سرابیلہم من قطران، وہ تارکول کے لباس ہوں گے جس سے سڑک بنائی جاتی ہے، جس سے روڈ بنائی جاتی ہے. جو بدبودار ٹائپ کا مادہ ہوتا ہے اسی تارکول سے اس جہنمیوں کے کرتے، ان کے کپڑے ہوں گے، تارکول کے کپڑے ہوں گے. علماء نے لکھا ہے کہ تارکول کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ وہ آگ بہت تیز پکڑتا ہے، اور دوسرے کی بدبودار ہوتا ہے، اور تیسرے یہ کہ بدن سے چپک جاتا ہے. اللہ اکبر. جہنمیوں کے کپڑے تارکول کے ہوں گے. ایک تو جہنم کی آگ، اور اوپر سے جو کپڑا ہے وہ تارکول کا کپڑا ہے. سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، اور اللہ فرماتا ہے تارکول کا لباس بھی پہنایا جائے گا اور ان کے چہرے کے اوپر جہنم کی آگ ڈھانپ لے گی. سردی کا موسم ہے، بہت سارے لوگ گھروں میں ہیٹر جلاتے ہیں، سردی ہے، ٹیمپریچر بالکل لو ہے، لیکن ہیٹر اگر آپ نے کمرے میں جلایا ہے تو ہیٹر بہت دیر تک آپ اپنے چہرے کی طرف نہیں رکھ سکتے، چہرہ آپ کا برداشت نہیں کر پائے گا. ذرا سوچو میرے پیارے بھائیوں، جب دنیا کی سردی کے ٹیمپریچر میں ایک معمولی سے ہیٹر کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، جہنم کے اندر تو ٹیمپریچر کتنا ہوگا ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. جہنم کی وہ آگ ڈائریکٹ ہمارے چہرے کو جھلسائے گی. یہ خوبصورت چہرہ جس کے اوپر ہم فیس واش لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جس کو لپسٹک اور پاؤڈر سے سجایا کرتی ہیں، جس چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے آج لاکھوں روپے خرچ کیا کرتی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ چہرے جہنم کی آگ میں جھلسا دیے جائیں گے. یہ جہنم کا کپڑا ہوگا. ہم لوگ درزی کے جاتے ہیں تو درزی کو پہلے ناپ دیتے ہیں، اور بے شرم عورتیں جو ہوتی ہیں، پتہ نہیں مبارک پور کا کیا حال ہے، اس لیے کہ اب ہر جگہ ترقی ہو رہی ہے نا، ترقی کے نام پہ تنزلی ہو رہی ہے. بنارس میں کئی جگہ بڑے بڑے مالز ہیں، بڑے بڑے شو روم ہیں، بڑے بڑے ساڑیوں کے اور سوٹ کی دکانیں ہیں. وہاں مسلمان عورت جاتی ہے، ساڑی کا اور لہنگے کا ناپ دیتی ہے، اپنے سوٹ کا ناپ دیتی ہے، اور آدمی، عورت نہیں مرد، اس کے بدن کو ٹچ کر کے اس کا ناپ لیتا ہے، اور اس عورت کا بے غیرت بھائی وہیں پر بیٹھا رہتا، اس کا بے غیرت باپ وہیں پر بیٹھا رہتا. یہ آج کے مسلمان کا حال ہے. اللہ ہمیں کچھ نہ ملے، کم سے کم ہمیں غیرت مل جائے جو آج مرتی چلی جا رہی. مئو اور مبارک پور کا جو پردہ تھا، جو یہاں کی ایک شان تھی، اب دھیرے دھیرے وہ بھی جا رہی ہے. میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بے غیرتی آج ہمارے گھروں میں آ رہی ہے. عورت بے پردہ ہے تو اس سے اس کے مرد کی غیرت کا اندازہ ہوتا ہے. حضرت مریم جب اپنے بچے کو گود میں لے کر گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں تو غلط عورت نہیں تھی، تو نے کیسے یہ کام کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ مریم کی آیت سے پتا چلا
کہ عورت جب بدچلن ہوتی ہے تبھی بدچلن ہوتی ہے جب باپ بے غیرت ہوتا ہے, جب بھائی بے غیرت ہوتا ہے, جب شوہر بے غیرت ہوتا ہے. اگر شوہر صحیح ہو, باپ صحیح ہو, گھر کے مرد صحیح ہو تو عورت بدچلن نہیں ہو سکتی. تو درزی کے ہم ناپ دیتے ہیں. کبھی کبھی ریڈی میڈ کپڑا ہم نہیں پہنتے کہ ہمارا ناپ صحیح نہیں ہوگا, ہمارا چیسٹ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, تھوڑا آستین تھوڑی لمبی ہو جائے گی, ہمارا کپڑا بالکل فٹنگ والا ہونا چاہیے. اور کبھی کبھی تو فٹنگ کے چکر میں ایسا کپڑا سلوا لیتے ہیں کہ پینٹ یا پائجامہ پہن کے جب بندہ نکلتا ہے گھر سے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کپڑا پہن کے آیا کہ بغیر کپڑا پہن. اتنا ٹائٹ, اتنا چست کپڑا پہن کے آدمی نکلتا ہے. جہنم کے اندر بھی کچھ درزی ہوں گے, جہنم میں بھی کپڑے کاٹے جائیں گے. اللہ اکبر. جہنم کے درزی کیسے ہوں گے اور جہنم کا کپڑا کیسے کاٹا جائے گا؟ آئیے قرآن کا 18واں پارہ کھولتے ہیں, سورہ حج. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. جہنمیوں کے کپڑے آگ کے ہوں گے, آگ کے کپڑے ان کے کاٹے جائیں گے, ان کے بدن کی فٹنگ کے حساب سے ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. دنیا میں سردی کے موسم میں ہم گرم پانی سے نہاتے ہیں, گیزر چالو کر کے نہاتے ہیں, لیکن وہ پانی بھی زیادہ گرم ہو جائے تو ہم نہا نہیں پاتے. اللہ فرماتا ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. جہنمیوں کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اتنا گرم ہوگا, اتنا کھولتا ہوا ہوگا, اتنا تیز ہوگا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود. اس کھولتے ہوئے پانی سے ان کے پیٹوں کی اتڑیاں گل جائیں گی, ان کے چمڑے گل جائیں گے. کبھی کسی جلے ہوئے آدمی کی لاش دیکھی آپ نے؟ جس کو دیکھنے کی عادت نہیں وہ دیکھ کے الٹی کر دے گا. جلے ہوئے آدمی کی لاش ہر آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے. اس کی جو جلی ہوئی لاش جو پوری کالی ہو جاتی ہے, پوری چمڑی جل جاتی ہے, وہ منظر ہر آدمی دیکھ نہیں سکتا. اللہ اکبر. جہنم میں سب کی وہی حال ہوگی. سب کی یہ اسکن, یہ چمڑا, اس چمڑے میں کہیں ذرا سی آگ لگ جائے, چنگاری لگ جائے تو پھول جاتا ہے, نشان پڑ جاتا ہے. ذرا سوچو میرے بھائیو, جب پوری کی پوری چمڑی جل جائے گی تو کیا حال ہوگا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اور اللہ فرماتا ہے کہ لوہے کے بڑے بڑے راڈ سے, بڑے بڑے ہتھوڑے سے ان کی پٹائی کی جائے گی. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها. جہنمی جب تمنا کریں گے کہ ایک مصیبت سے چھوٹیں, اب دوسری نہ ملے تو دوسری مل جائے گی, دوسری سے چھوٹیں گے تیسری مل جائے گی. جہنمی نکل نہیں پائیں گے, بچ نہیں پائیں گے, ان کو اتنا ٹارچر کیا جائے گا, اتنی تکلیف دی جائے گی. یہ ان کا کپڑا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کھانا کیسا ہوگا؟ کھانے میں آج ہم بڑے شوقین ہیں. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مئو مبارک پور والے بڑے چٹورے ہوتے ہیں, معاف کیجیے گا. مجھے کسی نے بتایا تھا مئو میں کوئی جگہ ہے, وہاں وہ ملتا ہے, وہ جو آج کل جاڑے کے موسم میں خاص طور سے ملتا ہے نا, وہ گوشت کو بھون کر کے بناتے ہیں, سیخ. مجھے کسی نے بتایا کئی کنٹل ایک دن میں بک جاتا. وہ کتنے کھدوڑ ہیں, کئی کنٹل. ارے آدمی کھائے, کھانا اچھی چیز ہے, مگر زندگی کا مقصد کھانا بن جائے, صبح شام سویرے ہر ٹائم چٹپٹا کھانے کی عادت ہو جائے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. جہنم میں کھانا ملے گا. اللہ اکبر. کیا ملے گا وہاں؟ چلی ولی نہیں ملے گا, وہاں سیخ وک نہیں ملے گی. کیا ملے گی وہاں؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون. جہنم کے اندر تمہیں سیب نہ ملے گا, انار نہ ملے گا, امرود نہ ملے گا, آم نہ ملے گا. جہنم کے اندر تمہیں ایک اسپیشل پھل ملے گا, اس پھل کا نام زقوم ہوگا. اللہ اکبر. جہنم کا اسپیشل ایک پھل ہوگا. کیا نام ہوگا؟ زقوم. کیسا ہوگا وہ؟ کالمہلی, وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. یا جب کڑھائی کے اندر جب تیل آپ ڈالتے ہیں, تیل آخر میں جو نیچے کا بچ جاتا ہے جس کو ہم تلچھٹ بولتے ہیں, کالمہلی, وہ اس تلچھٹ کی طرح کا اس پھل کا ٹیسٹ ہوگا. یغلی فی البطون, وہ پھل ہمارے پیٹ میں جب جائے گا, جب جہنمیوں کو زقوم کھلایا جائے گا تو ان کے پیٹ میں کھولے گا, کغلی الحمیم, جیسے کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے, وہ زقوم پیٹ میں جا کر کے کھولے گا. پھر اللہ فرمائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. اے میرے فرشتوں,
इस जहन्नमी को ज़क्कुम खिला दिया, पिला दिया, अब इसको जहन्नम के बीचों बीच में लेकर जाओ। सुम्मा सुब्बू फौक़ रासिही मिन अज़ाबिल हमीम, और इसके ऊपर खौलता हुआ पानी इसके सर के ऊपर डालो। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, बड़ी अपनी मूंछों पर ताव देता था, अपनी इज्जत और नाम का तुझे बड़ा गुरूर था, ले अब तू जहन्नम के अज़ाब का मजा चा। ये जहन्नम का खाना होगा, वहां ये मिलेगा, पीप और मवाद मिलेगी, जिसको सोच करके हमें आने लगती, उल्टी आने लगती।